بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 10ویں مسئلے کے ایک جز سے سبق شروع کرنا ہے۔ 10واں جو اختلافی مسئلہ تھا وہ اس سلسلے میں تھا کہ پاؤں، جو دونوں پاؤں ہیں، قدم، ان کا معاملہ دھلنا ہے یا مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غسل ہے، بعض کہتے ہیں کہ مسح ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی، اور ان میں جو وجوہ اختلاف ہیں اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرماتے ہیں کہ جیسے اختلاف غسل یدین میں وہ حد کا تھا کہ یہ غسل کہاں تک کرنا ہے، مرفقین داخل ہیں یا نہیں ہے، تو ویسے یہاں پر بھی غسل رجل میں بھی اختلاف ہے کہ کعبین داخل ہیں کہ نہیں ہے۔ چلیے تو آج یہاں سے دیکھیے، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْكَعْبَيْنِ هَلْ يَدْخُلَانِ فِي الْمَسْحِ أَوْ فِي الْغَسْلِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ۔ یوں ہی علماء کا اختلاف ہو گیا کعبین کے بارے میں کہ کیا یہ مسح یا غسل میں داخل ہیں یا نہیں ہے۔ اب وہ جو لوگ غسل کے قائل ہیں غسل میں داخل ہے کہ نہیں ہے، جو مسح کے قائل ہیں مسح میں داخل ہے کہ نہیں ہے۔ عند من اجاز المسح، یہ پہلے والے سے متعلق ہے نا، غسل سے متعلق کیوں ہوگا کہ کیا یہ دونوں مسح میں داخل ہیں یا نہیں ہے، جو لوگ مسح کے جواز کے قائل ہیں، اور باقی امت تو غسل کی قائل ہے کہ غسل رجلین کرنا ہے، تو کیا غسل میں داخل ہیں کعبین یہ دونوں ٹخنے؟ جی، وہ اصل و اختلافیم، تو جمہور علماء تو یہ کہتے ہیں نا کہ کعبین داخل ہیں۔ ٹھیک، جی، تو فرماتے ہیں وَأَصْلُ اخْتِلَافِهِمْ الِاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي حَرْفِ إِلَىٰ أَعْنِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَأَرْجُلَكُم مِّنَ الْكَعْبَيْنِ۔ ان کے اختلاف کی اصل وجہ جو ہے اور اس کا اصل سبب کیا ہے، وہ اشتراک ہے جو حرف الا میں ہے، اور حرف الا میں اشتراک کو الی المرافق میں بتا دیا تھا ہاں، کہ الا یا تو مع کے معنی میں ہے یا الا انتہائی غایت کے لیے ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں الا، یہ الا کس معنی میں ہے؟ یا تو مع کے معنی میں ہے تو داخل ہے، کعبین داخل ہیں، یا الا انتہائی غایت کے لیے ہے تو داخل نہیں ہے، حالانکہ اس میں بھی ایک صورت ہے کہ غایت مغیہ کی جن سے ہو تو داخل ہے ورنہ داخل نہیں ہے۔ تو الا کے تعلق سے جو ہے نا اختلاف ہے، وہی وجہ ہے اختلاف کی۔ وقد تقدم القول فی اشتراک هذا الحرف فی قوله تعالی الی المرافق، الی المرافق کی جو توجیہ کر رہے تھے تو وہاں پہ اشتراک بتایا تھا انہوں نے، وہی دونوں معنی وہی بتا دیا۔ لیکن الاشتراک وقع ہنالک من جہتین، وہاں پہ مرافق کے معاملے میں جو اشتراک ہے وہ دو جہتوں سے، الا میں بھی اور لفظ ید میں بھی بتایا تھا نا۔ لفظ ید جو ہے وہ اس کا اطلاق جو ہے نا وہ صرف ہتھیلی پہ اور بازو تک، یعنی کونیوں تک، پھر بازو تک، تین تین معنی۔ وہاں دو جہت سے، من اشتراک اسم الید و من اشتراک حرف الا، دونوں۔ وہنا من قبل اشتراک حرف، من قبل اشتراک حرف الا فقط۔ یہاں پر جو ہے نا جو اختلاف کی وجہ ہے وہ صرف کلمہ الا کے معنی میں اشتراک جو ہے، یا یہ کلمہ الا چند معانی میں مشترک ہے، اسی جہت سے ہے بس۔
وقد اختلف فی الکعب، اب دوسرا اختلاف یہاں پر کعب کے اطلاق پر بھی ہے. کعب سے مراد ماقد شراک ہے یا دونوں ٹخنے ہیں جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں طرف، کیا ہے؟ وذالک الاشتراک اسم الکعب، اور یہ بھی وجہ اس کی بھی کیا ہے کہ لفظ کعب یہ مشترک ہے، دونوں پہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. و اختلاف اہل اللغہ فی دلالتہ، تو لفظ کعب مشترک ہے اور اہل لغہ جو ہیں ماہرین لغہ، علم لغہ کے ماہرین، ان کا اختلاف ہے کہ لفظ کعب کس پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. فقیل هم العظمان اللذان عند معقد الشراک وقیل هم العظمان الناتیان فی طرف الساق. تو ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ دو وہ ہڈیاں ہیں جو تسمہ باندھنے کی جگہ پر ہوتی ہیں. یہ بالکل قدم جہاں جوڑ ہے اوپر، جوتا جہاں باندھتے ہیں ہے نا، تو وہ والی ہڈی ہے. اور دوسرا قول اس سلسلے میں ہے کہ یہ دونوں وہ ہڈیاں ہیں جو ابری بھی ہوتی ہیں پڈلیوں کے دونوں سائڈ میں. یہ پڈلی ہے نا اوپر، اس کے دونوں سائڈ میں دو ہڈیاں ہیں. تو وہ پنڈلی ہے اس طرف نیچے یہ ہڈیاں، یہ دونوں، یہ نہیں دونوں، یہ ابری ہڈیاں، یہ ہاں دونوں جوڑ جو ہے نا ابری ہوئی ہڈیاں. اور اصول وہ شرح وقایہ وغیرہ میں اس کی تفصیل کی ہے. یہی مراد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جب کوہنیوں کا ذکر کیا تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. الی المرافق کہا، جمع، مرفق کی جمع، مرفقین نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ الی المرافق کہا. حالانکہ وجوہکم وایدیکم فرمایا، ایدی جمع ہے اور مرافق بھی جمع ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ارجلکم الی الکعبین کہا، تو ارجلکم بھی جمع ہے اور کعاب نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ تو وہ جو اصول ہے کہ جمع الجمع کا انقسام جو ہے نا احاد الی الاحاد ہوتا ہے نا. اور اگر جمع کے مقابلے میں تثنیہ آئے، مثنیٰ آئے، دو آئے ڈبل، تو اس کا مطلب ہر ایک کے لیے دو دو ثابت ہوتے، ہر ایک کے لیے دو دو ثابت ہوتے ہیں. جیسے رقیبو دوابہم پہ کا معنی کہا کہ ہر بندہ اپنے اپنے سواری پہ سوار ہو گیا. واللبسوا ثیابین، ثوبین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہر ایک نے دو دو کپڑے پہنے. لبسوا ثیابن کہتے یا ثیابہم تو اپنا اپنا کپڑا، لیکن لبسوا ثوبین کہیں گے تو ہر ایک کے لیے. یہاں پہ انقسام الاحاد الاحاد نہیں ہے، دو دو ہر ایک کے لیے ثابت ہوں گے. تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ کعبین وہ ہڈی ہوگی جو ہر پاؤں کے لیے دو دو ہوگی، کیونکہ ایدیکم کے ساتھ الی المرافق کہا، ارجلکم کے ساتھ الی الکعاب نہیں کہا، کعبین کہا. تو جب تقسیم کریں گے تو ہر پاؤں کے ساتھ دو دو ہڈی، تو ماقد شراک تو اسی نکل گیا، وہ تو ایک ہی ہے اوپر. یہ وہاں پہ وضع بتا دی ہے. چلیے، فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے کہ ماقد شراک ہے یا پھر ازمانی ناتیان ہے، ابری بھی دونوں ہڈیاں. ولا خلاف فيما احسب في دخولهما في الغسل عندما يرى انهما عند ماقد الشراك. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے غسل میں داخل ہونے کے معاملے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعبین سے مراد ماقد شراک ہے، تسمہ باندھنے کے اوپر والی جو پاؤں کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے. ہاں نہیں یہ ہڈی جو تسمہ باندھتے ہیں، جہاں جوتا باندھتے ہیں، اس کو تو دھلنا ہی دھلنا ہے. تو اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے جناب، اس کو دھلنا ضروری ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اذ کانا جزءا من القدم، کیونکہ وہ لوگ وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ تو قدم کے جز ہیں، پاؤں کے، اس کو دھلنا ہی. لذالک قال قوم انه اذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغایہ فی. اسی وجہ سے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حد جب محدود کی جنس سے ہو تو غایت مغیہ میں داخل ہوگا، غایت مغیہ میں داخل ہوگی. اعنی الشیء الذی یدل علیہ حرف الہ، اور اس غایت سے مراد وہ چیز جس پر کلمہ الہ آئے، وہ ہے غایت.
اور مغیّہ پہلے والا، تو غائط مغیّہ میں داخل ہوگی اس صورت میں. اذا لم یکن من جنس محدود لم يدخل فی، اور اگر غائط جو ہے یعنی جس پر کلمہ الہ داخل ہو وہ اگر محدود کی جنس سے نہ ہو تو وہ غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، جیسا کہ ثم اتم الصیام علی اللیل میں فرمایا. یہ بھی بحث پوری ہو چکی ہے وہ شرح بقایا وغیرہ میں، اعادے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ اگر پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے قدم پہ کے اوپر اوپری ہڈی جہاں پہ تسمہ باندھتے ہیں تو وہ ہے پھر بلا اختلاف وہ داخل ہے. اور اگر جو سائڈ والی دونوں ہڈیاں ہوتی ہیں جوڑ کی وہ ہے مراد اور وہی مراد ہے تو پھر یہاں پر اختلاف ہوگا. بعض لوگ یہ کہیں گے کہ داخل ہے، بعض لوگ کہیں گے داخل نہیں. حنفیہ کے نزدیک داخل. چلیے المسألۃ الحادیہ عشرہ من الشروط. اب 11واں مسئلہ شروط کے تعلق سے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی کیفیت دھونے کی کہاں تک دھونا ہے یہ نہیں، کیا کیا دھونا ہے یہ نہیں، کچھ مزید شرطیں کہ وضو جو ہے نا معتبر اقوال ہیں. اختلفوا فی وجود ترتیب افعال الوضوء علی نصف الآیہ فقال قوم هو سنہ وهو الذي حكاه المتأخرون من اصحاب مالک عن المذهب وبه قال ابو حنیفہ والثوری وداود وقال قوم هو فریضہ وبه قال الشافعی واحمد وابو عبید. دو مذہب آ گئے نا. یہ مسئلہ ہے ترتیب افعال وضو. افعال وضو میں چاہے فرائض لے لیجئے یا سنن شامل کر لیجئے آپ، ایک سلسلہ ہے نا، پہلے کیا کرنا پہلے کیا، تو وہ ترتیب. قرآن پاک نے 4 کام بتائے کہ چہرہ دھو، دونوں ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھو، تو یہ چاروں کام میں ترتیب ہونا چاہیے. تو ترتیب کے قائل تو سبھی لوگ ہیں، لیکن کتنی تاکید اس میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب فرض ہے اور ہمارے یہاں ترتیب سنت ہے، ترتیب فرض نہیں ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ہمیشہ مرتب وضو کیا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرتب ہی وضو کرنا چاہیے. تو اختلاف علماء کا ہو گیا افعال وضو کی ترتیب کے معاملے میں اعلیٰ نصف الآیا، جو قرآن کریم کا سیاق ہے اور جو نظم ہے، انداز بیان ہے، جس نے قرآن پاک نے جس کو پہلے بتایا اس کو پہلے دھونا، دوسرے نمبر پہ جو بتایا اس کو دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر، چوتھے نمبر، اس طرح سے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ترتیب جو ہے وہ سنت ہے اور یہی متأخرین اصحاب مالکیہ کا مذہب. متأخرین مالکی حضرات نے مذہب مالکی سے یہی نقل کیا ہے کہ مالکیہ کا جو ہے یا امام مالک کا مذہب کیا ہے، یہ سنت ہے. اسی کے قائل امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری اور داؤد ظاہری ہیں. لیکن کچھ لوگ اور کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، جس کے قائل امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ابو عبید ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو 2 گروپ ہو گئے. کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ فِي ترتیب المفروض مع المفروض. یہ فرض کی ترتیب ہے، 4 فرض ہے نا، ان میں باہمی ترتیب. سنن کو ملا کر کی بات نہیں ہو رہی ہے. وَأَمَّا ترتیب الافعال المفروضہ مع الافعال المسنونہ فهو عند مالک مستحب. تو افعال مفروضہ، افعال مسنونہ سب ملا کر کے وضو کو مرتب کرنا تو یہ امام مالک کے نزدیک یہ سنت ہے، مستحب ہے. وقال ابو حنیفہ و سنت. ٹھیک ہے. اور یہ جو اختلاف ہے اس کا سبب 2 چیزیں ہیں. احدہما الاشتراک الذی فی واو بالعطف. واو عاطفہ میں جو اشتراک ہے، واو عاطفہ میں جو اشتراک ہے، واو محض جمع کے لیے یا پھر واو جو ہے جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب کے لیے بھی ہے کہ زید آیا، بکر آیا، خالد آیا، فلاں ٹھکا، 4-5 نام لے لیا آپ نے، تو محض ان کا اتیان بتا رہے ہیں یا جس ترتیب سے آپ نے نام لیا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ زید پہلے آیا، اس کے بعد عمر آیا، پھر خالد آیا. یہ بھی آپ کے اس میں داخل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اشتراک ہے کہ کبھی کبھی واو جو ہے نا مطلقاً تو واو جمع کے لیے آتی ہے، لیکن کبھی کبھی واو کس پہ دلالت کرتی ہے، جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب پر بھی. یہ اشتراک ہو گیا. تو جنہوں نے واو کو ترتیب کے لیے بھی قرار دیا تو وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے وہ جس ترتیب سے قرآن نے بیان کیا نا وہی ضروری ہے، اس سے ہٹ کے آپ کرو گے تو وہ بات نہیں مانی گئی، تو وضو نہیں ہوگا. تو ایک سبب کیا ہے، الاشتراک الذی فی باب العطف وذلك انه قد يعطف بها الاشیاء المرتبہ بعضها على بعض. کبھی کبھی واو کے ذریعے
ایسی چیزوں کو عطف کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کا عطف کیا جاتا ہے جو آپس میں جو مرتب ہیں، ان میں سے بعض کا بعض پر عطف ہوتا ہے۔ قد یعطف بها الاشیاء المرتبہ، واو سے کبھی کبھی ایسی چیزوں کو کا عطف کیا جاتا ہے جو مرتب ہیں، جن میں آپس میں ترتیب ہے، ان اشیاء مرتبہ میں بعض کا عطف بعض پر ہوتا ہے، بعض والا بعض، اشیاء مرتبہ ترتیب سے جن چیزوں کو رکھنا ہے، ان میں ایک کا عطف جو ہے نا دوسرے پر ہو رہا ہے واو کے ذریعے، تو یہ بھی واو کا معنی وقت جو عطف بہا غیر المرتبہ، کبھی کبھی جو ہے نا واو عاطفہ کے ذریعے غیر مرتب چیزوں کو بھی عطف کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی مرتب کو، کبھی غیر مرتب کو، جب مرتب کو کریں گے تو پھر اس کا مطلب ترتیب، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہاں ترتیب کی کا تقاضا ہے، ترتیب کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ، ان اشیاء مرتبہ کو واو کے ذریعے جوڑا گیا، اور کبھی کبھی غیر مرتب کو۔ وذالک ظاہر من استقراء کلام العرب، یہ دلیل کیا ہے؟ کلام عرب کا استقراء کریے تو پتہ چلے گا کہ واو دونوں معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ ولذالک انقسم النحویون فیما فیہما نہیں فیہا قسمین، اسی لیے علماء نحو جو ہے دو گروپ میں بٹ گئے۔ بصرہ والے نحوی ماہرین کہتے ہیں کہ لیس تقتضی نسقا ولا ترتیبا، واو عاطفہ نسق و ترتیب کی مقتضی نہیں ہے، بس محض جمع پر دلالت کرتی ہے واو، ٹھیک ہے، وانما تقتضی الجمع فقط، بس۔ اور کوفی نحات کیا کہتے ہیں؟ بل تقتضی النسق والترتیب، بلکہ نسق و ترتیب جو ہے نا کی بھی مقتضی ہے، جمع کے ساتھ ساتھ نسق و ترتیب بھی، ورنہ کیوں آگے پیچھے؟ آگے پیچھے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا پھر۔ ومن رأى ان الواو فی آیت الوضوء تقتضی الترتیب، تو جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ آیت وضو میں واو، کلمہ واو جو ہے یہ ترتیب چاہتی ہے، وہ ترتیب کو واجب قرار دے دیتے ہیں، قال بإیجاب الترتیب۔ ومن رأى انها لا تقتضی الترتیب لم يقل به، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ترتیب کی مقتضی نہیں ہے تو وہ وجوب کے قائل نہیں ہے۔ ایک سبب تو یہ ہو گیا کہ واو کا معنی میں ترتیب بھی شامل ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا سبب دیکھیے، والسبب الثانی اختلافهم في افعاله عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على الوجوب او على الندب، یہ اختلاف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے تعلق سے اختلاف ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو ہیں وہ موجب ہیں کہ نہیں ہیں، یا سرکار کے افعال موجب ہیں کہ نہیں ہیں، اسوہ حسنہ تو ہیں، ہے نا۔ اب بعد اس کے یہ کہا جاتا ہے کہ واجب وہی چیزیں ہیں، ہاں، کہ واجب وہی ہے کہ جن کے ترک پر عقاب ہو اور اس کا بیان نص میں ہو، لازم ہو نا کہ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے نا آپ کی وہ چیز ہوگی نہیں یا عقاب ہو، خالی کر دینا جو ہے نا اس سے کیسے سمجھ میں آئے کہ وہ لازم ہے؟ کوئی عمل کیا جائے تو آدمی ضروری کام بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، غیر ضروری جائز کام بھی کرتا ہے، تو محض عمل جو ہے دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ واجب۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے تعلق سے دو مذہب ہیں کہ افعال رسول جو ہیں وہ موجب ہیں یا پھر موجب نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ افعال سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے وہ کہیں گے کہ پھر ترتیب، ہاں، پوری پوری کی ترتیب، پوری کی پوری ترتیب واجب ہے مسنون افعال میں بھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب کے لیے ساتھ میں ایک اور دلیل چاہیے، محض فعل جو ہے نا وہ اس سے سنت ہونا ثابت ہوگا، ایک اور دلیل چاہیے کہ اگر کوئی ترک کر دے گا تو عقاب ہوگا، عذاب ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا، تاکید ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے تعلق سے جو اختلاف ہے کہ کیا یہ وجوب پر محمول ہوں گے یا ندب پر۔ فمن حمل على الوجوب قال بوجوب الترتیب لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، تو جو لوگ اسے وجوب پر محمول کرتے ہیں کہ افعال بھی موجب ہوتے ہیں تو وجوب ترتیب کے قائل ہو گئے، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ مروی ہی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی وضو کیا ہو غیر مرتب، ہمیشہ آپ نے وضو کیسے کیا؟ یہی ترتیب وار، یعنی پہلے ہاتھ دھلنا، پھر کلی کرنا، ناک صاف کرنا، ناک پہ چہرہ، تو اسی ترتیب سے حضور کریم علیہ السلام نے ہمیشہ
ہمیشہ حضور کریم علیہ السلام نے ایسا ہی وضو کیا ہے. ومن حملها علی الندب، اور جو افعال رسول کو ندب پر محمول کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ترتیب جو ہے واجب نہیں ہے، ترتیب سنت ہے. ومن فرق بین المسنون والمفروض من الافعال، اور یہ بھی تو پڑھ لیا آپ نے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترتیب صرف فرض اعمال میں ہے، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ فرق نہیں کرتے، سنت اور فرض دونوں کو شامل کر لیتے ہیں. تو جو لوگ شامل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان الترتیب الواجب انما ينبغي ان يكون في الافعال الواجبہ، جو ترتیب واجب ہے وہ صرف واجب اعمال میں ہے، یعنی وضو کے جو ضروری افعال ہیں وہ تو 4 ہی ہیں. اور یہ لفظ جب واجب واجب لاتے ہیں تو آپ لوگ پریشان تو نہیں ہوتے نا کہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جب واجب بولتے ہیں تو فرض کے معنی میں بولتے ہیں. ان لوگوں کے ہاں جو ہے نا واجب و فرض کا فرق نہیں ہے، صرف ہمارے یہاں، صرف سنیوں میں، سنیوں کہہ رہا حنفیوں میں واجب، اور ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ واجب کا لفظ بول دیتے ہیں فرض کی میں. کہتے ہیں کہ ومن لم یفرق، جنہوں نے مسنون اور مفروض میں فرق نہیں کیا وہ اس بات کے قائل ہے کہ ان الشروط الواجبۃ قد تکون فی الافعال التي لیست واجبۃ، کہ جو شرطیں واجب ہیں وہ ان میں بھی ہیں، ان افعال میں بھی جو واجب نہیں ہے. لہٰذا ترتیب جو ہے پورے وضو میں واجب ہے، پورے وضو میں، مسنون افعال میں بھی اور واجب افعال میں بھی پورا وضو مرتب کرنا ضروری ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ. ہمیں بس اتنا سمجھنا ہے کہ اختلافات ہیں اور وجوہ اختلاف بھی، بس اسی قدر کافی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. المسألۃ الثانیہ عشرہ من الشروط، ہے نا، انہی احوال کے تعلق سے ایک 12واں اختلاف مسئلہ جو مختلف فی ہے. فرماتے ہیں یہ اختلاف جو ہے نا اختلاف فی الموالات فی افعال الوضوء، موالات کے تعلق سے اختلاف ہے. اور موالات کہتے ہیں پے در پے کرنے کو، یعنی دو فعل اس طرح کرنا کہ دونوں میں غیر ضروری طور پر بلا وجہ کا کوئی وقفہ نہ ہو. ایک کام کیا دوسرا کر لے، دوسرا کیا تیسرا کر لے، وقف اجنبی نہ ہو، ہے نا، فصل اجنبی نہ ہو. اب اس کی تعریف بھی کی ہے انہوں نے کہ اتنا وقفہ، آپ نے تو یہ پڑھ لیا اس میں شامی میں کہ پہلا والا عضو جو ہے نا وہ سوکھ نہ جائے، یہ بھی ایک صورت ہے. تو موالات کیا ہے؟ فذهب مالك الى ان الموالات فرض مع الذکر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذکر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. فرماتے ہیں امام مالک کے نزدیک موالات فرض ہے، اور لوگوں کے نزدیک فرض نہیں ہے، لیکن امام مالک کے نزدیک فرض ہے. مع الذکر یاد ہو تب، اور قدرت ہو تو. دو شرطیں ہیں کہ اگر آپ کو وضو یاد ہے، بھول نہیں گئے، کبھی کبھی وضو کرتے کسی کام میں مصروف ہو گئے، ایک دم بھول گئے، تو پھر یہ نا ترتیب ثابت ہے. لیکن اگر یاد ہے تو ترتیب فرض ہے، اور قدرت ہے تب بھی ساقطۃ، اگر قدرت نہیں ہے یا یاد نہیں ہے تو پھر ساقط ہے. تو نسیان کے ساتھ، یہ نسیان ذکر کی ضد ہے یہاں پہ، اور اسی طرح قدرت کی ضد عذر ہے. ومع الذکر عند العذر، اور اگر یاد تو ہے لیکن بندہ معذور ہے تو بھی جو نا ترتیب ثابت ہے. ما لم یتفاحش التفاوت، جب تک کہ بہت ہی تفاوت فاحش نہ ہو جائے. بہت بڑا فرق ہو گیا کہ جناب ابھی وضو کیا صبح میں اور دوپہر میں جا کر کے چہرہ جو ہے نا صبح میں دھویا، دوپہر میں جا کے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو پھر کر لو پورا وضو. وذهب الشافعی وابو حنیفہ الى ان الموالات لیست من واجبات الوضوء. امام شافعی، امام ابو حنیفہ، دونوں بزرگوں کا مذہب کیا ہے کہ موالات واجبات وضو سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واجب نہیں ہے. والسبب فی ذلک الاشتراک الذی فی الواو ایضا، یہاں پر بھی سبب وہی اشتراک ہے واو میں، ہے نا، کہ واو محض جمع کے لیے آتی ہے یا پھر ساتھ میں
موالات کا معنی بھی لے کے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فوراً بیان کیا تو فوراً کرو نا، آپ بھی دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو اس میں اختلاف ہو. وذالک قد یعطف بہ الاشیاء المتتابعہ، ادھر کہا تھا نا کہ اشیاء مرتبہ میں بعض کو بعض پر عطف کیا جاتا ہے باب عاطفہ کے ذریعے. کبھی کبھی اشیاء متلاصقہ میں بعض کو بعض پر عطف کیا ہے. اشیاء متلاصقہ ترتیب ان میں ہے، پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر پہ یہ، تیسرے نمبر پہ یہ، اسی ترتیب سے لے جانا. تو اب کہتے ہیں اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ واو عاطفہ کے ذریعے. تو ترتیب یہاں پر واو عاطفہ جو آئی، ہاں اشیاء متلاصقہ متتابعہ. تو یہاں پہ کہا قد یعطف بها الاشیاء المتتابعہ المتلاحقہ، ہاں بعضها على بعض، کبھی کبھی واو کے ذریعے عطف کیا کرتے ہیں ان چیزوں کے درمیان جو چیزیں باہم ترتیب وار ہوں، متلاحق ہوں، کہ ایک بار آئے تو اس کے بعد دوسرا آئے فوراً، اور اس کے بعد معاً بعد تیسرا آئے، پھر چوتھا آئے بغیر غیر ضروری وقفے کے. تو ان میں بعض کا بعض پر عطف ہوتا ہے. وقد یعطف بها الاشیاء المتراخیہ، اور کبھی کبھی ان سے واو عاطفہ کے ذریعے ایسی چیزوں کو عطف کیا جاتا ہے جو کہ اشیاء متراخیہ ہے، کہ ہے ایک اور اس کے بعد دوسرا، لیکن وہ بعد میں، پھر تیسرا بعد میں، ہے نا. تو واو بہت ملے گا آپ کو، واو ایسی مل جائے گی جو قرآن پاک میں ہے کہ عطف ہے، لیکن وہ سالوں اور زمانوں کے بعد وہ ہوا تھا کام. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ہاں نہیں یہ تو ہاں زکات فلاں حال پر نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے، یہ تو دونوں کی محض یہ اشیاء مرتبہ تو نہیں نہ ہے، نہ متلاصقہ ہیں. ہاں، بہت مثالیں مل جائیں گی. ڈھونڈنی پڑے گی مثال. چلیے له اسحاق ويعقوب. ہاں ووهبنا له اسحاق. ہاں وہ بن سکتی مثال کہ واو ہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، تو زمانے کے بعد ہے کیونکہ انہی کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. اس طرح سے قرآن پاک میں واقعات میں مثال میں ہاں مثال ملے گی آپ کو. فرماتے وقد احتج قوم لسقوط الموالات بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ في اول طهوره ويؤخر غسل رجليه الى اخر الطهر. اور یہ تو بعض لوگ ہی موالات کے قائل ہیں نا کہ موالات ضروری ہے. قائل تو سبھی لوگ ہیں، لیکن کس درجے کے فرض ہونا، تو یہ زیادہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ موالات ضروری ہے، بہتر ضرور ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک قوم نے موالات کے سقوط کے تعلق سے استدلال کیا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے. جو عمل سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غسل کی ابتدا میں وضو فرماتے تھے، تو وَيُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، پاؤں کو بالکل آخر میں دھلتے تھے. پورا وضو کر لیا، پاؤں روک دیا، اب غسل کر لیا، غسل فارغ ہونے کے بعد آخر میں پاؤں دھلتے تھے. یہ روایت موجود ہے. تو دیکھیے اس میں کیا ہوا، فصل ہوا کہ نہیں ہوا. پاؤں دھلنا جو ہے وہ مسح راس کے بعد نہیں کیا، آپ نے پورا غسل کر لیا اس کے بعد پاؤں دھلے الى آخر. وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة ايضا في الاختلاف في حمل الافعال على الوجوب او على الندوب. اچھا یہ تو وجہ اختلاف ہے نا کہ واو محض جمع کے لیے ہے یا ترتیب متلاصق کے لیے ہے، ترتیب متتابع کے لیے، کہ ایک ترتیب تو ہو، یہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، لیکن متراخی نہ ہو، متراخی نہ ہو بلکہ اس سے متلاحق ہو. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے اس سے پہلے بتایا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال جو ہیں وہ کیا موجب ہیں، وجوب پر دلالت کرتے ہیں، یا محض اباحت یا سنت ہونے پہ. تو جو لوگ وجوب پہ دال قرار دیتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو کرتے تھے ہمیشہ تو ایک ساتھ پورا وضو کر لیتے تھے، تو پھر وہ کہہ دیں گے کہ وہ ہاں ہمیشہ آپ جو وضو کرتے تھے کیسے کرتے تھے، 1 گھنٹے میں تو نہیں کرتے تھے. تو فرماتے ہیں دیکھیے وقد يدخل الخلاف فی حاضر، اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو وجوب پر محمول کریں یا ندب پر. وانما فرق مالک بین العمد والنسیان، یہ تو ایک وجہ بتا دی انہوں نے. اب اوپر پھر کہہ رہے ہیں کہ امام مالک نے عمد اور نسیان میں فرق کیا ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے نا، یعنی عمدن ترتیب ضروری ہے، موالات ضروری ہے. یہاں بھی فرق بھول کر کے اگر چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں. لأن الناسی، انہوں نے کیوں فرق کیا عامد اور ناسی میں؟ کیونکہ ناسی کے تعلق سے شریعت جو ہے نا چھوٹ دیتی ہے، کیونکہ ناسی مرفوع القلم ہوتا ہے نا. لأن الناسی الاصل فیہ فی الشرع انہ معفو عنہ الى ان یقوم الدلیل علی غیر ذلک لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام رفع عن امتی الخطأ والنسیان. تو یہ ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ناسی کے تعلق سے شرع میں اصل یہ ہے کہ نسیان معفو عنہ ہے جب تک کہ اس کے علاوہ کی طرف دلیل قائم نہ ہو جائے. اس لیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت سے خطا و نسیان دونوں اٹھا لیے گئے. یہ نسیان کے معاملے میں اسی طرح سے انہوں نے عذر کے ساتھ بھی رخصت دی تھی کہ قدرت ہو تب تو ہے، اور اگر بندہ معذور ہے تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعُذْرُ يَظْهُرُ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ أَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا فِي التَّخْفِيفِ. شریعت کے معاملے میں یا احکام میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عذر کا بھی ایک اثر ہوتا ہے احکام میں تخفیف کے معاملے میں. بندہ معذور ہے تو احکام میں تخفیف ہوتی ہے. اگر بندہ مسافر ہے تو روزہ چھوڑ لو، ابھی بعد میں رکھ لینا، نماز 4 کی بجائے 2 پڑھ لو، جماعت ساقط ہو گئی، چلو بہت ساری چیزوں میں اجازت مل گئی. تو عذر کی وجہ سے کیا تخفیف تو ہوتی ہے نا. وقد ذهب قوم الى ان التسمیۃ، اب یہ تو فرق ہو گیا، اس میں ظاہری طور پر کئی باتیں انہوں نے شامل کر لیا اور یہ تو بالکل الگ سی بات ہو گئی. اس کو کہنا چاہیے کہ 13واں مسئلہ ہے، تو 13واں مسئلہ نہیں بتایا. 12ویں مسئلے کے ضمن میں یہ کہہ دیا کہ تسمیہ کے تعلق سے بھی اختلاف ہے. وقد ذهب قوم الى ان التسمیۃ من فروض الوضوء، ایک قوم اس طرف گئی کہ تسمیہ وضو کے فرائض سے ہے. شروع میں بتا دیا تھا نا کہ وضو کے تعلق سے شرطوں سے منع قرار دیا کہ نیت شرط ہے، امام شافعی وغیرہ نے، ہمارے یہاں شرط نہیں ہے. تو یہ تسمیہ کے تعلق سے بھی یہ قول ہے کہ فرائض وضو سے. واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي الله. فرمایا کہ اس سلسلے میں اس حدیث پاک سے استدلال کیا ان لوگوں نے جو مرفوع روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بندے کا وضو نہیں جو اللہ کا نام نہ لے، یعنی بسم اللہ شریف سے وضو نہ کرے اس کا وضو. اور ہم اس کو وضو نفی کمال پر محمول کر دیتے ہیں کہ جو بندہ، اور روایت سے ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ بغیر بسم اللہ شریف کے وضو کرے گا وہ وضو اس کے لیے صرف اعضائے وضو کے لیے طہر ثابت ہوگا، ہے نا. اور جو بندہ بسم اللہ شریف کے ساتھ وضو کرے گا یہ اس کے پورے جسم کو گناہوں سے پاک کرے گا، پورے جسم کی طہارت ہو گئی. تو اس لیے ہم نفی کمال پر محمول کریں، وہ لوگ اصل نفی پر محمول کریں، نفی شے پر. وهذا الحديث لم يصح عند اهل النقل، اس وجہ سے یہ حدیث اہل نقل کے نزدیک بطور صحت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو شرط قرار نہیں دیا. وقد حمله بعضهم على ان المراد به النیۃ، بعض لوگوں نے اس حدیث پاک کو اس پر محمول کیا ہے کہ نیت مراد ہے. وقت من لم یسم اللہ، جو اللہ کا نام نہ لے. اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کا نام لے گا تو نیت مستحضر ہو جائے گی نا، تو نیت مراد ہے، تو پھر وہ اسی اختلاف کی طرف راجع ہوگا
جو اختلاف نیت کے تعلق سے تھا. وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ عَلَى النُّدُبِ، اور بعض لوگوں نے اس حدیث پاک کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ بسم اللہ شریف کہنا مستحب ہے. ہاں فیما احسب، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں. فَهَذِهِ مشہورات المسائل التي تجری فی من هذا الباب مجرى الاصول. یہ رہے وہ مشہور مسائل کہ جو اس باب میں جاری ہیں اصولی مسائل کے طور پر، یعنی بنیادی مسائل وہ جن میں اختلاف ہے. زیادہ تر تو متفق علیہ ہیں، لیکن وضو کے تعلق سے بنیادی طور پر جو مختلفی مسائل ہیں وہ یہ ہیں. اور بھی تفصیلات میں اختلافات ہو سکتے ہیں. وَهِيَ كَمَا قُلْنَا مُتَعَلِّقَةٌ إِمَّا بِصِفَاتِ أَفْعَالِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ وَإِمَّا بِتَحْدِيدِ مَوَاضِعِهَا وَإِمَّا بِتَعْرِيفِ. یہ مسائل یا تو افعال کی صفات سے کہ کیسے کیسے کرنا ہے ان سے متعلق ہیں، یا پھر ان مقامات کی تحدید اور لمٹ بیان کرنی ہے کہ کون کام کہاں تک کرنا ہے. وَإِمَّا بِتَعْرِيفِ شُرُوطِهَا، یا ان کے جو ہے نا ضروریات بتانا ہے کہ کیا کیا ضروری ہے، کیا کیا ارکان اس کے. وسائل ما ذکر، ان تمام جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. چلیے یہیں پر درس روکتے ہیں. وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل. یہاں صحت سے صحت فقہی مراد. ہاں یہاں تک جو ہے یہ بیان مکمل ہوا وضو کا، اور یہاں سے مسح الخفین کا بیان شروع ہوگا، جو کہ وضو ہی کا ایک ذیلی مسئلہ ہے. اس کو متعلق بھی قرار دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات مکمل ہو گئی ہے تو ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں. اس کے بعد ہم مقدمہ پڑھیں گے اور پھر اگلے کسی باب کی طرف جائیں گے. ہاں بولیے کیا بول رہے تھے؟ وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل. صحت فقہی مراد. یہ کیا مراد لے رہے ہیں یہ جانیں، ہم اس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے، ہے نا. کوئی ایک مذہب کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ سب کا ہاں بس اتنا بہت سادے انداز میں سمجھ لیجیے، ورنہ کسی چیز میں بھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے مزید تفصیل ملے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے اقوال ذکر کر رہے ہیں کوئی ضروری ہے کہ ان کے اقوال ہوں، اس میں تفصیل ہو. تو اس لیے بہت سادے انداز میں یہ کہ اختلافات ان معاملات میں ہیں، اور وجوہ اختلاف بہت سارے وجوہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے حساب سے ہیں وجوہ، کوئی ضروری کوئی وجہ ہو. جیسے میں نے بتایا کہ حنفیہ نے حنفی مسئلہ آتا ہے تو ہم پھر اس میں بیان کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جب کہہ دیتے ہیں لم یصح، تو اگر فقہا کہیں گے تو صحت فقہی مراد ہے، اگر محدثین کہیں گے تو صحت حدیث مراد. یہ ایک عام طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ان کے لیے صحت کی الگ معیار ہے، ان کا الگ معیار ہے. اور یہ تو ویسے کہہ رہے ہیں عند اہل النقل، تو یہ عند اہل النقل جو لفظ کہا انہوں نے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ محدثین کے نزدیک